فرض قرآن سے ثابت، فرض ادا کر لیا تو سب کچھ ہو جاتا ہے نا۔ سنت کی ضرورت، اگر کوئی سنت نہیں کر سکے تو بھی وضو کلی نہیں کرے، ناک میں پانی نہیں ڈالے، 3 مرتبہ نہیں دھوئے تو بھی وضو ہو جائے گا، فرض ہو گیا وضو۔ لیکن اللہ کے رسول نے بڑھا دیے کتنا، ہاتھ 3 مرتبہ دھو، ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالو، گرگرا کرو، خلال کرو، کان میں گردن میں مسا کرو، یہ سب کیے نا اللہ کے رسول بڑھائے نا۔ ایک غیر مسلم نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ سے سوال کیا کہ جب 4 چیز سے وضو مکمل ہو جاتی ہے قرآن کی روشنی سے، تو تیرے نبی کو یہ اتنی چیزوں کا اضافہ کر کے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 3 مرتبہ بڑھا گئے نا، پانی بھی زیادہ ہو گیا، وقت بھی زیادہ ہو گیا، کام بھی زیادہ ہو گئے۔ جب 4 چیز میں اللہ نے فائنل کر دیا تھا تو نبی کو اتنی چیزیں بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو یہ سمجھ میں آتی کہ کیوں بڑھا دی اللہ کے رسول۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے میں ہو جا رہا ہے تو سنت کی کیا ضرورت ہے؟ کھانے میں کیوں نہیں کہتے ہو کہ جب ایک ہی کھانا سے ولیمہ ہو جاتا ہے تو یہ میٹھا، یہ پیپسی، یہ گندا پانی، یہ سادہ پانی، یہ الٹا سیدھا کیوں بڑھاتے ہیں؟ کھانے میں تو 1000 قسم کے بڑھا لیں گے، پہننے میں بڑھا لیں گے، لیکن جب عبادت کی بات آ گئی تو کہیں گے کہ بس فرض ہو گیا تو ہو گیا، سنت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ نے بڑی عجیب و غریب جواب دی، حکمت فرمائے ہیں۔ ان کو قرآن حدیث سے بتاتے تو وہ پنڈت جی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کہا کہ پنڈت جی اصل میں ہمارا جو نبی ہے وہ سب کا نبی ہے۔ کس کا؟ سب کا نبی، امیر کا بھی، غریب کا بھی، اے سی میں بیٹھنے والوں کا بھی، کھیت میں کام کرنے والوں کا بھی، میکینک کا بھی، جھاڑو دینے والوں کا بھی، گارا مٹی میں کام کرنے والوں کا بھی، سب کا نبی ہے۔ عالم کا، پیر کا، مرشد کا، سب کا نبی ہے۔ ہمارا نبی سب کا نبی ہے۔ یہ بتلائیے پنڈت جی، ایک آدمی کھیت میں مٹی میں کام کر رہا ہے، نمازی ہے ہمارا، اذان ہوئی، وہ فوراً وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کیا، ہاتھ میں اس کو مٹی لگی ہوئی پوری، گندا ہے ہاتھ۔ فرض پر اگر عمل کرے گا تو فرض ہی کہتا ہے کہ منہ دھو 3 مرتبہ، کتنا؟ تو ہاتھ میں پانی لے گا جس میں مٹی لگا ہوا ہے، اب پانی لیا اور مٹی وہ سب رل مل گئی اور چہرے پر لگایا تو چہرہ صاف ہوگا یا اور گندا ہوگا؟ بولیے، چہرہ صاف تو نہیں ہوگا۔ میکینک صاحب کام کرنے والا نمازی ہے، وہاں اس کا ہاتھ گندا ہے، سیدھے آیا اور آ کر کے وضو کرنا چاہا اور پانی لے کے چہرے پر فوراً پہنچایا تو کیا ہوگا؟ چہرہ گندا ہو جائے گا۔ ہاں اے سی میں آدمی بیٹھا ہوا، اس کا ہاتھ بالکل صاف ہے، کسی طرح کوئی گندگی نہیں، اگر وہ پانی لے کر سیدھے چہرے پر ڈالا تو اس کا چہرہ گندا نہیں ہوگا۔ لیکن سب تو اے سی میں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ میرا نبی سب کا نبی، میرا نبی سب کا نبی۔ لہذا اب یہ بتلائیے، آقا فرما رہے ہیں تم وضو کرنے کے لیے جب جاؤ اور اللہ کے حکم جب ادا کرو تو اس سے گندے ہاتھ سے پہلے کیا کرو؟ 3 مرتبہ اس کو دھو لو، تاکہ یہ ہاتھ پورا جب صاف ہو جائے گا، پھر صاف ہاتھ سے جب تم پانی اپنے چہرے پہ ڈالو گے تو تیرے چہرے میں کوئی گندگی نہیں ہوگی اور اللہ کا حکم بڑی شاندار سے ادا ہو جائے گا۔ حکمت ہے یا نہیں ہے؟ حکمت، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی اس میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اس لیے اپنی عقل نہ لگائیے سنتوں میں، اپنی عقل مت ڈالیے کہ ایسا کہ یہ ہوتے نبی تو بہت اچھا، ایسا کیوں کر دیے؟ اللہ فرمایا میرا نبی بڑی حکمت والا، میرا حکم بھی حکمت والا، میرے نبی کی سنت میں بھی بڑی حکمت ہے۔ آخری بات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرنے والے، یعنی گندے دلوں کو پاک صاف کرنے والے، جس کے دل میں شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، اللہ کے رسول کی باتوں سے آپ اپنی تربیت سے ان کو پاک صاف کیے۔ غور کیجئے، صحابہ بت پرست بھی تھے، صحابہ بتوں کے پوجا کرتے تھے، وہ لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ شراب پینے والے بھی تھے، وہ چوری کرنے والے بھی تھے، اللہ اکبر، جہالت کے زمانے میں سب کچھ کر کے آئے، لیکن جب نبی کی صحبت میں آئے اللہ نے ان کو اتنا پاک کیا کہ کہہ دیا اللہ نے، اے لوگوں میں تم سے بھی راضی ہوں اور تم مجھ سے بھی راضی ہو جاؤ۔ یہ ہے تزکیہ۔ اسی لیے فرمایا گیا
علم سے تزکیہ نہیں ہوتا ہے، صحبت سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج بہت سارے علماء کتاب پڑھ لیتے ہیں، طالب علم کتاب پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ نام لے لیتے ہیں مفتی کا، مفسر کا، عالم کا، لیکن دل پاک نہیں ہوتا، ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو ان کا عمل اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر بزرگان دین نے فرمایا علم کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تبھی تجھے تزکیہ حاصل ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں سیر صحابہ بیٹھتے تھے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اپنے دلوں کو پاک کیجیے کسی اللہ والوں کی صحبت میں، کسی نیک لوگوں کی صحبت میں، تبھی، ورنہ کتابوں کے پڑھ لینے سے کوئی آدمی اچھا نہیں بنتا ہے جب تک کہ اپنے دل سے ان گندگیوں کو نکال کر کے باہر نہ کرے۔ اور وہ گندگیاں ہیں تکبر، غرور، حسد، بڑا پن، عجب پن، یہ ساری چیزیں جب ختم ہوگی، اور یہ ختم ہوتی ہے کسی اللہ والوں کی صحبت سے، جب صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بڑا مدرسہ ہے، دارالعلوم دیوبند، بڑا مدرسہ، اس کا محتمین بنے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علم، فضل، کمال کے آدمی، 8 گھنٹہ ہر زبان میں تقریر کر لیتے تھے، علم کا پہاڑ انسان، کم عمر 33 سال کی عمر میں وہ محتمین دارالعلوم کے بنا دیے گئے۔ بڑے بڑے بزرگ حضرات تھے اس وقت میں، استاد لوگ، انہوں نے خبر دی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، اس وقت بڑے بزرگ تھے، خانقاہ ان کے تھے، کہا کہ حضرت جو محتمین بنا نوجوان ہے، علم تو ہے لیکن نوجوان ہے، ابھی ان کے دل میں چلبلا پن ہے، ابھی ان کی صحیح تربیت اور تزکیہ نہیں ہو کر کے، اس لیے ان کو کچھ دن اپنی صحبت میں آپ رکھیے، پھر یہاں بھیجیے، تب کام ٹھیک چلے گا۔ آج ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نفس کی تزکیہ کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے بڑی گڑبڑی ہے معاشرے میں۔ بلا لیے فوراً، مختصر، کہا کہ تم کو میرے خانقاہ میں 1 مہینہ رہنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، رہیں گے، کیا کرنا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں کرنا ہے، جو لوگ میرے خانقاہ میں آئیں گے ان کی جوتی سیدھی کرنی ہے۔ کتاب پڑھائیں، چاہتے تھے ایک اور کتاب پڑھا دیتے، پڑھ لو تب سیکھ جاؤ گے، نہ، دل میں جو تکبر ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ آج تکبر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہم بڑے، کیا عالم، کیا لوگ، سب اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم لوگ سب اس میں ڈوبے مجبور سے۔ کہا کہ جوتی سیدھی کرنی تم کو اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی کو لگا دیا، دیکھتے رہنا یہ کس طرح سے جوتی سیدھی کرتا ہے۔ جب لوگ آتے تھے ان کے خانقاہ میں، کسان لوگ بھی آتے تھے، کھیتوں سے گزر کر کے آتے تھے، ان کے جوتے میں مٹی اٹی ہوتی تھی تو یہ پاؤں سے سیدھا کر دیتے تھے، ہاتھ پہ لگاتے تھے۔ 1 مہینہ کے بعد رپورٹ دی حضرت کو، کیسے سیدھی کرے؟ کہا کہ پاؤں سے سیدھی کرتے، ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ تو 1 مہینہ ہو گیا تھا نا، کہا کہ حضرت اب جاؤں؟ کہا کہ 1 مہینہ اور رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ وہی کام کرنا ہے جو پہلے کام کرنا ہے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرو، اللہ بہت اونچا مقام دے گا۔ 1 مہینہ پھر سیدھی کیے تو رپورٹ لیے، کیسا کر رہا ہے؟ کہا کہ حضرت اب ہاتھ سے کرنے لگا۔ کہاں آ گئے؟ پاؤں سے، اب ہاتھ میں کرنے لگا، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی ہے، ٹھیک سے نہیں کر رہے، ہاتھ سے کرتے لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ پھر 1 مہینے کے بعد پوچھیں حضرت جاؤں؟ کہا کہ نہیں، ابھی 1 مہینہ اور رہنا ہے تم کو۔ کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا جو کرنا ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی اسباق، نہ اور کوئی نصیحت، اور نہ کوئی ان کے لیے خاص کوئی معلم کا مقرر کرنا، جوتی سیدھی کر رہے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد رپورٹ لیے تو خادم نے بتایا حضرت ہاں، اب وہ ہاتھ سے سیدھی کرتے ہیں اور جو جوتیوں میں مٹی اٹی لگی رہتی اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ دیکھا انسان کہاں سے کہاں تک آیا۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں بچوں کو ڈگریاں دلا دیں گے انسان بن جائے گا، جب تک کہ اس کی تربیت نہیں کریں گے انسان نہیں بنے گا۔ عالم دین اگر فتویٰ اور سند لے لے مدرسوں سے پڑھ کر کے، یہ صحیح نہیں ہوں گے جب تک کہ کسی اللہ والے سے یہ نہیں جڑیں گے۔ جب تک کہ ان کی تربیت کو اللہ والا نہیں کرے گا اس وقت یہ صحیح نہیں ہوں گے، یہ معاشرے کے لیے بڑے خطرے کی چیز بنے گی ایسے لوگ۔ اب ہاتھ سے سیدھی کرتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، اور ایک کام اور کر رہے ہیں، یہ کیا کہ پاؤں میں جوتیاں بھی لگا دیتے ہیں،
بڑے خاندان کا، 51 سال محتمیم رہے وہ دارالعلوم دیوبند میں، 1-2 سال نہیں۔ اب ہاتھ سے صاف بھی کرتے ہیں اور آنے والے کے جوتے اس کے پاؤں میں بھی لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اب ٹھیک ہو گیا۔ 3 مہینے کے بعد کہا اب تم جا سکتے ہو۔ کیا کر سکتے ہو؟ جا سکتے ہو۔ لیکن ان کے احترام میں حضرت نے ایک دعوت کی، اپنے خانقاہ میں سب کو بلائے کہ آج ان کو رخصت کرنا ہے تو کھلا پلا کر کے رخصت کرنا ہے۔ کھانا لگا، دسترخوان لگا دیا گیا، وہ بھی بڑی خوشی میں بیٹھے کہ آج ہم جائیں گے، اور کھانے میں بیٹھ گئے بیچ دسترخوان پر۔ حضرت نکلے، نکلنے کے بعد میں پوچھا کہاں ہو قاری طیب؟ کہا کہ حضرت بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ کہا کہ اچھا اتنا تم بے ادب ہو گئے کہ بیچ دسترخوان پر بیٹھ گیا؟ پلیٹ لو اور جا کنارے بیٹھو۔ پلیٹ لیے سیدھے اور کنارے چلے گئے۔ خادم کو کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھو کچھ اور کہو کہ کتنی توہین تمہاری حضرت نے کر دی۔ خادم جا کر کے ذرا لگایا بجایا، یار تمہاری کتنی توہین کر دی، برابر اس خانقاہ میں تیری توہین اور بے عزتی ہوتی رہے، آج بھی حضرت نے کر دی تمہاری توہین، سب کے سامنے تیری عزت کو نکال دیے، دسترخوان سے اٹھا کر کے باہر کرا دیے کنارے۔ کیا جواب دیے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کم بخت ایسے ہی میرا کیا، ناک کٹوا دیا، ذلیل کرا دیا، فلاں ہے۔ کیا جواب دیے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں سے اٹھا کر کے کنارے تو بیٹھا ہے حضرت نے، اگر یہاں سے بھی بھگا دیتے تو میں کیا کرتا؟ اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ کنارے تو رکھا تو اللہ، حضرت نے مجھے تو کنارے کھانے کا موقع تو دیا، اگر وہ کہہ دیتے کہ باہر چلے جاؤ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت کا بڑا احسان ہے میرے ساتھ۔ خادم آ کر کے بتایا، کہا کہ ہاں الحمدللہ اب اس کی تربیت ہو گئی ہے، دل میں جو تکبر، غرور، علم کا بڑا پن، خاندانی بڑا پن، وہ سب صاف ہو گیا۔ اور کہاں سے ہوا؟ جوتے کی سیدھی کرنے سے ہوا۔ لہذا پھر بھیجے تو 51 سال وہ دارالعلوم کی خدمت کیے اور پورے عالم میں ایک نام کمائے اور خدمت کیے، ہزاروں لوگوں ان کی باتوں سے ہدایت پائے۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہتا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے اس گھر میں آنے کی توفیق دیا ہے، شکر منائیے اللہ کی۔ اگر اللہ یہاں آنا بند کر دے گا، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں گے کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر منائیے کہ اللہ نماز کے لیے کم سے کم بلا رہا ہے، قرآن کی مجلس میں بلا رہا ہے، ذکر اذکار کے لیے بلا رہا ہے۔ جس کو اللہ نے ٹھکرا دیا ہے اس کا گھر مسجد کے دروازے پر ہوتا ہے، پھر بھی اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو نبی تزکیہ اس طرح کرتے تھے، اس لیے بڑوں کی صحبت میں ہمارا دل پاک ہوتا ہے، علماء کی صحبت سے ہمارے دل کی گندگیاں نکلتی ہے، کتابوں کے پڑھنے سے نہیں بلکہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بس یہی گزارش ہے، دعا کی مجلس ضرور اپنے گھر میں شروع کر دیجیے۔ اللہ توفیق